اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ حضرات محترم، زندگی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ چند دن پہلے رمضان کی آمد کی خبریں ہر انسان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ احساس بھی نہیں ہوا وہ گزر چکا۔ آج رمضان المبارک کے آخری جمعے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس جمعے کے متعلق معروف یہ ہے کہ اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے اس جمعے کے متعلق ایسے تصورات بنائے ہوئے ہیں جس کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ وہ تصور کیا ہے کہ اگر ایک آدمی پورا سال بدعملی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس جمعے کے دن وہ اللہ کے کسی بھی گھر میں حاضر ہو، جمعے کی نماز ادا کرے تو اس کی پوری عمر کی قضا ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی اس وقت کہے کہ اب رات کے 12 بج چکے ہیں۔ جس طرح اس کو کوئی بھی انسان دانا اور عقل مند نہیں سمجھے گا، اسی طرح ایسا تصور بھی بالکل نادانی اور بیوقوفی کی علامت ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر مسلمان کا اس بات پہ ایمان ہے، اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی شخصیت کو کوئی اہمیت، کوئی فضیلت، کوئی عزت یا عظمت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ ہے۔ لیکن عبادات کے معاملے میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بھی ریلیف نہیں دیا، انہیں بھی حکم دیا۔ حالانکہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، لیکن نبی مکرم کی وہ ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے انہیں ہر خطا سے بچایا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر نادانستہ کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ رب العزت نے جب سورۃ الفتح نازل فرمائی تو کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے پاک پیغمبر، تیرے اگلی پچھلی کوئی بھی سہون غلطی بھی ہے میں نے چھوڑ دی، معاف کر دی۔ لیکن پھر بھی آپ کو اجازت نہیں دی کہ اب آپ آسانی سے اپنی زندگی بسر کریں، جیسے من میں آتا ہے ویسے کریں، نہیں۔ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کرنا موت آنے تک۔ جب موت آ جائے تو پھر یہ معاملہ ختم ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دین پہ فخر کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں قرآن کا حامل ہوں،
کبھی مجھے یا آپ کو یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں میں انہیں پورا کر رہا ہوں؟ میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، اگر الہ ہے تو صرف اللہ ہے۔ دوسری گواہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ جن کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بندے اور میرے رہبر، میرے رسول ہیں۔ اس کے بعد انسان اگر ان دونوں گواہیوں پہ پختہ ہوتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن اسلام کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے جو اسے حکم ہوتا ہے اللہ کا، وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ مالک نے ہر مسلمان پر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے جتنے بھی احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے، جبریل امین کو بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر وحی ہوئی، آپ نے ہمیں وہ اللہ کے حکم سنائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے حکموں کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کمر بستہ رکھتا ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو پھر اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پہ بلایا، جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ وہاں اللہ نے 2 تحفے دیے تھے امت محمد الرسول اللہ کے لیے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچے تو اللہ کہتے ہیں میں نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ اے میرے پاک پیغمبر، اگر کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ نماز ہے، اس لیے میں تمہاری امت کے لیے حکم دیتا ہوں، ایک دن اور رات میں 50 مرتبہ میرے ساتھ ملاقات کرو۔ نبی کریم خوش ہوئے کہ اللہ ہمیں اتنا قرب دینا چاہتے ہیں، واپس پلٹے۔ ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک زندگی کا وقت گزار چکے تھے، امتوں کے حالات کا پتہ تھا کہ لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے معاملات میں۔ پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نمازیں ملی۔ کہا ایسا نہیں کر سکیں گے، آپ واپس جائیے، اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا کہ یہ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی حرج نہیں، آپ اللہ سے التجا کیجئے۔ آپ دوبارہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے اللہ سے التجا کرتے ہیں، مالک میری امت کمزور، اگر آپ کچھ تخفیف فرما دیجئے۔ اللہ نے 10 نمازوں کی تخفیف فرما دی، کہا 40 پڑھ لیا کرو۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا آپ دوبارہ تشریف لے جائیں۔ علی ھذا القیاس یہ سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک آیا کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری امت 3 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ پھر اللہ سے تخفیف کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میرے رب نے 50 میں سے 45 چھوڑ دی، اب 5 کے متعلق بھی سوال کروں؟ انشاءاللہ میں اور میری امت پڑھے گی۔ آپ جب یہ بات کہہ کے آگے بڑھے
مالک کی طرف سے اعلان ہوا، جو میں نے فریضہ پہلے بولا تھا میں اسی پہ قائم ہوں۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھیں گی، میں ثواب 50 کا لکھا کروں گا۔ لیکن آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب بھی مانتے ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جس کو کتاب ہدایت مانتے ہیں اس میں 83 مرتبہ اللہ نے کہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آج تو اللہ کے گھروں میں آ گئے، کیا ہمارا سال بھر معمول یہی رہتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ نماز صرف چند حرکات و سکنات کی ایکسرسائز مت سمجھو، یہ حقیقتاً انسان اور اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مجھے میرے رب نے کہی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے یہ حقیقتاً کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہینڈ زب ہوتا ہے۔ جب انسان ایسے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ میں بالکل نقارہ نکما، میرے ہاتھ خالی، میرا دامن خالی، میں تیرے حضور بالکل نہتا کھڑا ہوں۔ ہاتھ باندھ لیتا ہے سینے پہ، یہاں سامنے ہاتھ باندھنا انتہائی احترام کی علامت ہے۔ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ لیتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے اور مالک سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت فوراً اس کی بات کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی۔ انسان کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ اپنے موبائل پہ بات کرتے ہیں، آگے سے وہ جواب دیتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، بیٹا اپنی والدہ سے بات کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے اپنے بھائی سے بات کرتا ہے، ایک کام کے لیے دوسرے انسان سے التجا کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہماری دنیا کے اندر معاملات ہیں، یہ نماز ہماری اور رب کے درمیان ایک کانٹیکٹ کا نام ہے۔ جب انسان کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے تو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب بندہ دو باتوں کا یقین دلاتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی صرف تجھ سے چاہتا ہوں۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی۔ میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا۔ اب میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ انسان دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا سوال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق، عزت، شرف، یہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہم مسلمان ہوں گے یا نہیں، جو اللہ نے ہمارا مقدر لکھ دیا ہے وہ مل جانا ہے، لیکن یہ چیز مانگنے سے ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے۔ پھر انسان بڑی معصومیت سے کہتا ہے
اے اللہ تجھے پتا ہے مجھے کون سا رستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے اس رستے کی طلب ہے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے آئے تو نے کہا جاؤ تم گمراہ ہو، میرے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ جب دوسرے امام کے پیچھے یہ بات سنتے ہیں، امام کہتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم آمین کہو۔ آمین کا مطلب ہے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ تو کہا جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، نماز اسلام کا پہلا حکم ہے۔ اگر یہ کریں گے تو ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مل جائے گا، ہو جائے گا۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہ ہوئی تو پھر ہمارا مقام کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مشرک اور ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیا ہوں؟ ہمیشہ کی نماز بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں، میں یہ دکھ کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں دارالافتاء، جہاں لوگ مختلف مسائل کے فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ آج تیزی بڑی خون میں آ گئی ہے، طلاق کے مسائل بہت آتے ہیں، اور ہمارا تقاضا آنے والے سے ایک ہی ہوتا ہے، جی آپ نماز کے متعلق بتائیں، ہم آپ کو مسئلہ بتا دیں گے۔ یقین جانیے ایک مرتبہ ایک بہت ذمہ دار افسر، ایک ذمہ دار ادارے کا بہت بڑا افسر، اس سے یہ غلطی ہوئی طلاق کا معاملہ، اس سے پوچھ لیا ہمارے مفتی صاحب نے، بھائی جب نماز پڑھتے ہیں، پہلے تو سوچ میں پڑا، کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، کتنی مدت ہوئی آپ کو نماز پڑھے ہوئے؟ اس نے جو جواب دیا انسان کانپ جاتا ہے، کہتے ہیں 16 سال ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ نماز کی کیفیت یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، کوئی مسئلہ نہیں، نہ وہ پاگل تھا نہ وہ بے ہوش تھا نہ کوئی اور مسئلہ تھا، نماز چھوٹ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، یعنی اپنے طلباء کو تعلیم دے رہے تھے۔ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے نماز کے متعلق۔ آپ نے فرمایا میں فارغ ہو کے ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہاں ایک نبینا عابد آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اللہ کے گھر میں ہمیشہ عبادت کے لیے بیٹھا رہتا۔ اس نے کہا میرا کون سا بڑا مسئلہ ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ ان سے پوچھنے لگے، امام صاحب کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے میں نے تمہیں کہا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جو، میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں۔ پھر وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اس کے دل میں خیال آیا چھوٹا سا مسئلہ ہے، پوچھ لیتا ہوں۔ پھر پوچھنے لگا، امام صاحب کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے پھر اسے کہا بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں، جلد بازی نہ کرو۔ پھر وہ بیٹھ گیا، تھوڑی مدت گزری تو امام صاحب اپنی باتوں میں متوجہ تھے، تو اس نے ان نبینے بزرگ سے کہا اگر ایک آدمی کی نماز رہ جائے تو وہ کیسے پڑھے؟ وہ کہنے لگے سو گیا تھا۔
کہنے لگا نہیں. بے ہوش ہو گیا تھا؟ کہا نہیں. پاگل ہو گیا تھا؟ کہا نہیں. چیخ ماری بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پانی ڈال کے چھٹے مار کے ہوش دلائی. ہوش میں آ کے کہنے لگے سویا بھی نہیں، بے ہوش بھی نہیں تھا، پاگل بھی نہیں تھا، پھر نماز رہ گئی، پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. 2-3 دفعہ اسی طرح ہوا. امام احمد بن حنبل کہنے لگے اللہ کے بندے میں نے تمہیں کہا تھا نہ پوچھو کہ ان کے تصور میں بھی نہیں کہ کوئی نماز وقت سے بھی چھوڑ سکتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں تو وقت پہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا بہترین عمل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی ہی نا، جب مرضی پڑھ لو، اس کی اہمیت ہی نہیں. جبکہ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، یعنی جماعت سے رہ گئی، بلا عذر رہ گئی، اس کا پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا. آپ نے فرمایا اگر خدا نخواستہ اللہ سب کی مال جان عزت آبرو اولاد کی حفاظت فرمائے، اگر کسی شخص کا سارا مال جل جائے، ساری اولاد مر جائے، اس کا گھر بار تباہ ہو جائے، اس کا مال مویشی بھی نہ رہے، اتنا بڑا اس کا نقصان نہیں جتنا عصر کی نماز ضائع کرنے کا نقصان ہے. میرے بھائیوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کی مجلس میں ہم اللہ سے عہد کریں کہ مالک جو ہو چکا معاف کر دے. تم سے عہد کرتے ہیں ہم تیری ملاقات سے کبھی تکبر نہیں کریں گے. اور یاد رکھیں جو انسان اللہ سے ملاقات نہیں نہ چاہتا، پہلی بات تو اللہ اس کے دل کو زنگلود کر دیتا ہے. دوسری بات جب اللہ اپنی زیارت کروائے گا اللہ اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا. سورۃ مطففین پڑھ لیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں ان کے دل زنگلود ہو گئے جو یہ کام کر رہے ہیں، جس طرح کردار زندگی کا ادا کر رہے ہیں ان کے دل زنگلود ہو. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اس دن اللہ اپنے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دے گا، یہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. دوسری بات ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمائی جب اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اس وقت جتنی مخلوق ہے اللہ کے سامنے سجدے پڑ جائے گی، لیکن جس شخص کی زندگی میں نماز نہ ہوئی اللہ اس کی کمر کو تختے کے بنا دیں گے، وہ اللہ کو اس وقت بھی سجدہ نہیں کر سکے. سب سے زیادہ ذلت اور شرمندگی انسان کی اس وقت ہوگی جب اللہ کی ذات مقدسہ سامنے ہوگی، وہ اپنا دیدار کروا رہے ہوں گے، مخلوق اللہ کے سامنے سجدے میں ہوگی اور یہ بد نصیب اس وقت بھی سجدہ نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. لیکن آج ہمارے خصوصاً پڑھے لکھے بھائی جو دنیاوی تعلیم سے بہرہ مند ہیں بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں، یہ خام خواہ لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، مسلمان ہیں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم ان سے اچھے مسلمان ہیں. ہمارے ایک سابقہ صدر نے بھی یہ لفظ کہے تھے، اگر اس کا انجام دیکھ لیں تو ہمیں احساس ہو کہ وہ کتنا اچھا مسلمان تھا.
اس نے کہا تھا یہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں ان سے اچھا مسلمان ہوں۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں، اچھا یا برا کہ کیا ہوا؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ نماز جو ہے 1,24,000 نبیوں میں کامن چیز ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی امت نہیں گزری جس پہ اللہ نے نماز کو فرض نہ کیا ہو۔ یہ سورت انبیاء ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، یعقوب اور بہت سے نبیوں کا نام لے کے کہا ہم نے ان سب کی طرف وحی کی کہ زندگی میں 3 کام ضرور کرنا۔ پہلا کام فعل الخیرات، اچھے کام کرنا۔ جس کام کے ساتھ برائی کا لفظ لگتا ہے اسے کبھی نہ کرنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو دینا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے متعلق اللہ تعریفی کلمات قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا دیا، 20 سال کے بعد دوسرا دیا، اس وقت 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ تو اس وقت اللہ سے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ تو ہر دعا کو سننے والا ہے۔ اب اگلی دعا اولاد مل گئی، بڑھاپے میں ملی، ہمیں ملتی تو ہم پیار میں ہی کہتے جی بڑا ہوگا تو دیکھ لیں گے، پیدا ہوتے ہی کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اب مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا۔ اب نمازوں میں پڑھتے ہیں نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، لیکن شعوری طور پہ نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا اس کا، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں صرف نماز کو ادا نہیں، نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمیں احساس ہو ہم اپنے رب کے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ جس طرح تو نے اولاد کے لیے میری دعا مانی ہے، میری دعا کو قبول کیا، اے اللہ اس دعا کو کبھی قبول کر لینا، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخشنا اور جتنے ایماندار لوگ ہیں سب کو معاف فرما دینا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام جب 8 سال کے بعد یمن سے واپس مدین سے واپس آ رہے تھے، رستے میں انتہائی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں رستہ بھٹک گئے، ایک جگہ روشنی دیکھی، اپنی زوجہ سے کہا میں اسے آگ کو لے کے آتا ہوں، شاید ہمیں رستہ بھی کوئی بتا دے کہ ہم کس رستے پہ جانا ہے اپنے وطن مصر میں۔ اللہ اکبر، جب یہ وہاں پہنچے قریب تو
اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنی جوتوں کو اتار دے تو ایک مقدس وادی میں آ گیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ تیرا کوئی الہ نہیں، اس لیے فاعبدنی، میری عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر یہ انبیاء کو معافی نہیں تھی تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں کیسا کرنا چاہیے، کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور دیکھیں اللہ نے تو ہم پہ اتنا احسان کیا ہے، کہا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نا تو بیٹھ کے پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، میں وہی قبول کر لوں گا۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لینا، اگر لیٹ کے ہاتھ کا اشارہ نہیں ہوتا اپنے دل کے اندر ہی مجھے یاد کر لینا، میں اسے ہی نماز تصور کر لوں۔ لیکن کبھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ میں اپنے رب کے ساتھ ناتا توڑ دوں۔ جس انسان کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ گیا وہ برباد ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق سورۃ مائدہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے 12 خاندانوں میں 12 قبیلوں میں انہیں بانٹ دیا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا اس وقت تک میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا معاون ہوں، تمہارا محافظ ہوں۔ کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر 3 کام کرو۔ پہلا کام نماز کو پڑھو گے، پھر اللہ تمہارا ساتھ ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، جو مال میں نے دیا ہے اس میں سے غرباء کا حق دینا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، جنہیں میں نے منتخب کر کے رسول بنا کے بھیجا ہے ان پہ ایمان لانا ہے۔ اگر یہ 3 کام کر لو گے تو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی بات کہی۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں، جب مکہ فتح ہو گیا بہت سے عرب قبائل انتظار کر رہے تھے کہ اگر مکہ انہوں نے فتح کر لیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے یا یہ ختم ہو جائیں گے خود ہی۔ مکہ فتح ہوا تو اللہ نے وہ خوشخبری دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ کے مکہ فتح ہو گیا، آپ کے ساتھ لوگ فوج در فوج آ کے مسلمان ہوں گے۔ جو لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے ان کا سردار، ان کا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کچھ شرائط پیش کرتا، اگر وہ معقول ہوتی تو نبی کریم تسلیم فرماتے۔ 2 شخص ایسے تھے جنہیں نفرت کے ساتھ دھدکار کے رسول اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ ان میں ایک مسلمہ کذاب تھا، اس نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں اور میری قوم آپ پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب بنا لیں۔ نبی کریم نے زمین پہ ایک تنکا اٹھایا اور اسے توڑ کے اتنا سا تنکا، کہا اگر تو مجھے یہ کہے نا یہ میں تمہیں دے دوں، یہ بھی نہیں دوں گا، تیرے من میں ہے تو
کیونکہ اللہ نے اس کے متعلق بتا دیا تھا۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا قبیلہ، اس کے سردار نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر شرط قبول ہے، ہم ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو 5 وقت نماز آپ کہتے ہیں یہ نہیں پڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے۔ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا اٹھو میری مجلس سے نکل جاؤ، جس دین میں نماز نہیں وہ دین نہیں، اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی تو مجھے تمہارا اسلام قبول ہی نہیں۔ مسلمانوں، آج ہم اس معاملے میں سب سے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں 2 پڑھ لیتا ہوں، 3 پڑھ لیتا ہوں، واللہ باللہ سمت اللہ، اگر یہ 5 کی چین بنے گی تو ہماری نماز ہے، اگر یہ 5 کی چین مکمل دن میں نہ کر سکے تو اس دن کی کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ میں صبح کی نہیں پڑھ سکا، میں ظہر کی نہیں پڑھ سکا، عشاء کی نہیں پڑھ سکا۔ نبی مکرم نے فرمایا 2 نمازیں منافق پہ بھاری ہیں، دونوں اندھیرے کی نمازیں عشاء اور فجر، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ بات سب جانتے ہیں، جب کوئی بھی فنکشن ہو ہم توقع رکھتے ہیں ہمیں انویٹیشن ملے گا۔ جب انویٹیشن آتی ہے تو پھر ہم تیاری کرتے ہیں کہ جانا ہے، فلاں کی شادی، فلاں کا ولیمہ ہے، فلاں کا عقیقہ ہے، یا فلاں کا فلاں معاملہ ہے، اس نے مجھے انویٹیشن دیا ہے، بلایا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کی دعوت دینے پہ بھی نہیں جاتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں نے دعوت دی، یہ آیا نہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ 5 دفعہ انویٹیشن دیتا ہے، مؤذن اب لاؤڈ سپیکر پہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میرے رہبر ہیں، تو حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو اگر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے نہ ہم نے اللہ کو بڑا مانا، نہ اس کے رسول کی رسالت کو مانا۔ حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، میں پتہ کیوں بلاتا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کان میں فلاح کی انویٹیشن کے لفظ پڑے، حی علی الفلاح کا کلمہ اس نے سنا کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے، ادھر آ جاؤ، وہ نہیں آیا، کہا نہ اسے فلاح ملے گی نہ اس سے کسی کو فلاح ملے گی، وہ اس معاشرے کا ایک عضو معطل ہے، اللہ کی نظروں میں وہ مردار ہے جو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی دعوت پہ اللہ کے گھر میں نہیں آتا۔ جس طرح ہمارے باپ کی میت بھی ہو ہم اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں اگر ہم اس کی انویٹیشن کو قبول نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ نماز پڑھوا کے کوئی اللہ کی بادشاہت نہیں بڑھ جاتی، نہ وہ ہم سے رزق کا طالب ہے۔ وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، وہ نماز کا حکم دے کے کہتا ہے ما اريد منهم من رزق، میں تم سے کوئی رزق طلب نہیں کر رہا،
وما اريد ان يطعمون، نہ تم مجھے کھانا کھلا سکتے ہو. ان اللہ هو الرزاق، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرا عطا کرتا ہے. ذو القوت المتین، کبھی یہ بات نہ بھولنا، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں کھینچ سکتا. حدیث قدسی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میرے رب نے کہی، یا عبادی، اے میرے بندے، اپنے آپ کو میری عبادت کے وقت فارغ کر لے، میرے تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا، تیری مفلسی کا سد باب کروں گا. اگر تو نے ایسا نہ کیا میں طرح طرح کی مشقتوں میں مبتلا کر دوں گا اور تیری بھوک کبھی نہیں مٹے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ نمازی کے پاس کم بھی ہوگا تو اللہ اسے ایک اطمینان عطا کر دیتا ہے. آج جس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم بہت سی مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہیں، انفرادی، خاندانی اور قومی اعتبار سے مختلف مشکلات کا شکار ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مدد چاہتے ہو؟ چاہتے ہو تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا. آپ میں سے اکثر لوگ دنیا کے کسی نہ کسی اکائی میں کام کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی سروسز دیتا ہے، کوئی ٹریڈنگ کرتا ہے، کوئی صنعت کاری کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام جو دنیا کے کرتے ہو میں تمہیں روکتا نہیں ہوں، لیکن تم میں سے مجھے کون سا بندہ اچھا لگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کہتا ہے رجال، مجھے بندوں میں صرف وہ بندے لگتے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا مردہ بچہ ہے، اللہ کہتے ہیں رجال، مجھے وہ بندہ لگتا ہے، باقی بندے ہی نہیں ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، جس کی تجارت، جس کی خرید و فروخت، جس کی دنیا میں ایکٹیویٹیز اسے اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کی جتنی بھی کاروباری، اس کی ملازمت کی ایکٹیویٹیز ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. واقام الصلاۃ، اور نماز سے غافل نہیں کرتی. پھر اللہ خود ہی بتاتا ہے ایسا کرے گا کون کہ اپنا کام چھوڑ کے اللہ کے لیے آ جائے. کیونکہ عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ابھی دکان پہ آ کے کھول کے بیٹھے ہیں تو ظہر کی اذان ہو گئی، ابھی سیدھے نہیں ہوتے عصر کی، پھر مغرب، پھر عشاء، کیا اسی کام پہ لگے رہیں؟ میرے عزیز بھائیو، ہمارے پاس جو گاہک آتا ہے نا وہ ہماری وجہ سے نہیں آتا، اس کو ہمارا رب بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ. یقین جانیے ہماری تو حرص یہ ہے کہ ہم چاہیں ہمارا پڑوسی بھوکا مر جائے، ہم نے اس کے گاہک کو بکارا بھی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ جائے. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ گجرانوالہ میں، ان کے ریاض میں بہت بڑا کام ہے. کہتے ہیں ایک دن میں صبح دکان پہ گیا تو بچوں کو صفائی پہ معمور کیا، تو سامنے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، وہاں پہ بیٹھ گیا اس کے پاس، عربی کے پاس. دیکھیں کیسی عادتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی. کہتے ہیں ایک گاہک آیا، اس نے کافی کوئی 1000-1500 ریال کا سامان نکلوایا، لے کے چلا گیا. پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، اس نے لسٹ دی تو وہ کہنے لگا بھائی یہ سامنے دکان سے جا کے لے لو.
میں نے اسے کہا یہ سارا سامان تیرے پاس ہے، تم نے ابھی پہلے لوگوں کو دیا ہے، سامنے کیوں بھیجا ہے؟ کہنے لگا میں اب تک 3 گاہک بگتا چکا ہوں، میرا بھائی ابھی تک خالی بیٹھا ہے، اسے بھی رزق ملنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ، لیکن ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے بھائی کو مار کے خوش ہوتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے پوری ڈیوٹی نہ دی تو میرا کام بگڑ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، غلط فہمی میں ہو۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اپنے کاموں کو ترک کر کے اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے کون آتا ہے؟ جو اس دن سے ڈرتا ہے جس دن دل اچھل کے حلق میں آ جائے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میرا وقت ضائع ہو گیا، میرے گاہک چھوٹ گئے۔ کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو تو نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ کیسے دوں گا؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جو نہیں پڑھتے ان سے زیادہ تمہیں رزق عطا کروں گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، رزق اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بغیر حساب، وہ پھر حساب نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کامیاب لوگ کنہیں کہا ہے، 18واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، بڑی سوچ کے، بڑی اطمینان سے آہستہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے روبرو کھڑا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید میں کبا ہو کے کھڑا ہوں گا تے نہ جڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایسے نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بیمار ہو؟ کہا نہیں، عاجزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ عاجزی نہیں ہے، یہ ملمہ سازی ہے، عاجزی تیرے دل میں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانا ہے تو نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت بھی ہمیں حکمن فرما رہے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے نا، جنت میں ان کی بہت عزت کروں گا۔ جنت کے اندر وہ اللہ کے باعزت لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ اسی طرح رسول النبی اللہ رب العزت نے فرمایا 3 کام تم کرو، تمہارا رب یقینی تم پہ رحم کر دے گا۔ یہ سورۃ النور ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اپنے نبی کی فرما برداری کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارا رب تم پہ رحم کر دے۔ اللہ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن رحم کے مستحق ہم خود بن سکتے ہیں، وہ 3 کام کر کے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول۔ اللہ ہمارا ایسا نصیب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی وہ دل میں بوجھ محسوس کرتے نا، تو اس وقت بلال کو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ سیدنا بلال کہتے ہیں کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اذان کہو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں، ہمارا دل میں راحت پیدا ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی کوئی گزرتے ہوئے جنازے کے متعلق جسے آپ جانتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے دیکھ لیں،
اگر وہ شخص نمازی ہے، ہر زبان پہ اس کے لیے اچھے کلمات ہوں گے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہے، اگر وہ بھلائی کی بات کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ٹھگی فساد نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں یہ کیسا نیک انسان تھا، آج چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا ایسا انسان دنیا سے جائے نا، زمین و آسمان روتے ہیں، حتیٰ کہ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں وہ بھی افسوس زدہ ہوتی ہیں کہ ایک نیک انسان دنیا سے چلا گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک بد کردار انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں خوشی مناتی ہیں کہ آج زمین ایک غلاظت سے خالی ہو گئی۔ وہ غلیظ مولوی کیوں نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کھائے تو لیکن حرام کھائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے۔ یہ کوئی قضا عمری نہیں ہے، اسلام ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ انسان کے بالغ ہونے سے لے کر موت تک اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا تعلق ایک دن کے لیے بھی اپنے رب کے ساتھ توڑ دے۔ اس کا تعلق ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ایسا کرنے والا انسان، اللہ کا وعدہ ہے اولئک فی جنات مکرمون، میں جنت کے اندر جو بہت عزت والے مہمان ہوں گے ان میں ان نمازیوں کو رکھوں گا۔ تو اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے روزے رکھے، لیکن یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے ہم میں سے کوئی شخص کامل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کی ادائیگی میں بھی ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان غلطیوں کو دھونا چاہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میری بارگاہ میں اس کے روزے آئیں تو بالکل صاف ستھرے ہو کے آئیں۔ اس کی صفائی کے لیے اللہ نے ایک پروسیس ہمیں دیا ہے، اسے کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ یہ روزے کی کوتاہی کا فدیہ ہے جو ہر انسان پہ لازم ہے، صرف اس انسان پہ نہیں جس کے گھر میں صبح شام کا کھانا بھی نہیں، اس پہ صدقۃ الفطر نہیں، باقی ہر مسلمان اس پہ صدقۃ الفطر فرض ہے، وہ غریب ہے یا امیر، لیکن دینا اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مختلف اجناس تھی، لوگ کھجور کا صدقۃ الفطر دیتے تھے، جو کا دیتے تھے، سب سے اچھا سوگی کا دیتا تھا۔ ہم جن اجناس کو کھاتے ہیں وہ گندم ہے، چاول ہے، اسی طرح اور دوسری اجناس ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ یہ ہر بندے کے لیے ایک جیسا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جو لوور مڈل کلاس کے ہیں
وہ اپنا معیار گندم کو بنا لیں. گندم کے تقریباً 300 روپیہ بنتے ہیں. اگر گندم دینی چاہے یا آٹا دینا چاہے تو 2.5 کلو ایک فرد کی طرف، چاہے وہ ایک دن کا بچہ کیوں نہیں. آپ کے گھر میں اگر دن رات کوئی ملازم رہتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر بھی آپ پہ ہے. تو اگر لوور مڈل کلاس کا ہے تو وہ اتنا دے دے. مڈل کلاس کے لیے چاول کا یہ 750 روپیہ بنتا ہے. 2.5 کلو چاول متوسط یہ تقریباً 300 روپے کلو ہیں. یہ 750 روپیہ بنتا ہے. اور جو بہت اچھا کھانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے زیادہ جتنا بھی دے سکیں انہیں دینا چاہیے. اس کا وقت اصل جو ہے وہ شوال کا چاند طلوع ہونے سے لے کر عید کی نماز کی ادائیگی تک ہے. یہ جو رمضان میں دے دیتے ہیں نا پہلے ہی، یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے. اس کا اصل وقت جو ہے یہ شوال کا چاند دیکھنے، جنہیں عید رات کہتے ہیں، عید کا چاند دیکھنے سے لے کر فجر کی عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے دے دیں تو صدقۃ الفطر ہوگا. ہاں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے اگر کسی دور پار کے رشتہ دار کو دینا چاہتے تھے نا تو یہ 1 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے دیتے تھے. صدقۃ الفطر اداروں کو نہیں دینا چاہیے. صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب ہیں وہ عید کا دن اچھا گزار لیں. اس لیے آپ نے ان اداروں کو صدقۃ الفطر نہیں دینا، کم از کم ہمارے ادارے کو نہیں دینا. اور میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ مانگتے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے رسول اللہ کے فرامین جو میں نے پڑھے ہیں یا مجھ تک پہنچے ہیں یا میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھے ہیں، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف غرباء کا حق ہے کہ وہ اپنا عید کا دن اچھے انداز میں اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیں. سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے پڑوس میں دیکھیں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے دکانوں پہ سفید پوش جو ملازمین ہیں انہیں دیکھیں. وہ شاید اپنے بچوں کے لیے جوتا اور کپڑا بھی نہیں لے سکتے، وہ عید کے دن اچھا کھانا نہیں لے کے دے سکتے بیچارے، اس لیے یہ ان کا حق ہے. اور یہ بعد میں آنا، عید کے بعد کئی دوست تشریف لاتے ہیں، جی میں بھول گیا تھا دے نہیں سکا. بھائی عید کی نماز کے لیے آپ آ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر عید کی نماز ہو گئی اس کے بعد صدقہ فطر نہیں ہے، پھر یہ عام صدقہ ہوگا جو روزوں کے مداوے کے لیے اللہ نے آپ کو چانس دیا تھا وہ مس ہو گیا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقۃ الفطر کے لیے ترتیب آج سے بنا لیں کہ کس کو دینا ہے، اور اصل وقت جو ہے اس وقت دیں تو زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادات وقت پہ کی جائے تو اس کا اجر ہے. وقت کے بعد میں کہتے قضا دیتی ہے، یعنی اسے پورا کیا ہے، لیکن اس کی تو قضا بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں پھر التجان کہوں گا، یہ کسی ادارے کو نہیں، یہ غریب کے گھر جانا چاہیے، مسکین کی یتیم کے گھر جانا چاہیے، اس سفید پوش مسکین کے گھر جانا چاہیے جو کام بھی کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی کفالت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت جو ہم پہ فریضہ ہے اسے بھی عبادت سمجھ کے صحیح حقدار تک اس تک پہنچائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہاں تکمیل قرآن کل رات 29ویں رات کو ہوگی، اور ہم کوئی جلسہ نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ قرآن کریم ختم ہوگا، وطروں میں دعا ہوگی اور آپ کے لیے ضیافت انشاءاللہ پھر ختم. آپ اپنی رات عبادت میں گزاریں، کیونکہ یہ راتیں جلسوں کے لیے نہیں ہوتی،
اور انشاءاللہ ہم اس بات کے عادی بھی نہیں ہیں کہ ہم جلسے کرتے پھریں۔ تیسری بات، انشاءاللہ الرحمن عید الفطر کی نماز 6:30 پہ کھڑی کریں گے، 6:31 پہ نہیں اور 29 پہ بھی نہیں، انشاءاللہ 6:30 پہ ہر صورت عید الفطر کی نماز، اگر اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو عید الفطر کی نماز 6:30 بجے کھڑی کریں گے۔ اسی طرح آخری جمعہ ہے، اپنے ادارے کے لیے آپ کی زکوٰۃ، آپ کی خیرات کے متعلق آپ سے التماس کرتا ہوں۔ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن میں اللہ کی ذات کے بعد آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی بات کو رد نہیں کیا۔ میری توقع سے زیادہ ہمیشہ آپ نے اس ادارے کی سرپرستی فرمائی، اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ اس کے متعلق بھی اگر کوئی سوچ رکھی ہوئی ہے یا سوچ بنائی ہے تو اسے آج تکمیل تک پہنچا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کا گھر، اس کی بنیاد 1975 میں میرے والد محترم نے رکھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی محنت کا یہ ثمرہ ہے، آج ہم پھلے ہوئے پودے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سخت گرمی میں سائیکل پہ ایک ایک فیکٹری، ایک ایک گھر میں جا کے وہ اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے، جب واپس آتے تو جسم اور زبان اکڑی ہوتی، ہم نل کے نیچے بٹھا کے ان کے اوپر پانی ڈالا کرتے تھے۔ ایک مستری اور 2 مزدور کے ساتھ اس کا آغاز ہوا اور آج الحمدللہ اتنا بڑا مرکز بنا۔ 1994 تک وہ اللہ کے اس گھر کے خادم رہے، جمعہ پڑھاتے رہے، اس کے معاملات دیکھتے رہے۔ 1994 میں جو رمضان المبارک آیا، اس کا آخری جمعہ انہوں نے پڑھایا، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ ہمیشہ مجھے حکم کرتے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ آج میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے والد کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کی سختیوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح اس مسجد کے بانیان میں اسماعیل ضیاء صاحب، بابو فیض الرحمان صاحب، ماسٹر علا بخش صاحب، عبد القادر اپل صاحب، حاجی کرامت اللہ صاحب، میرے انتہائی محترم ماموں چودھری بشیر صاحب، یہ سب لوگ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک ایک اینٹ جو ہے ہم بتاتی ہے انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا۔ اللہ ساری سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ اس گھر کی وجہ سے یہ سارے معاملات صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا دے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ اللہ کے اس گھر میں آنے والے مہمان ہیں، میں اللہ کے اس گھر کا نوکر ہوں، میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکا۔ آپ کی محبت اور عزت کا قرض ہے مجھ پہ، میں وہ نہیں دے سکا۔ جو بھی آپ کو سہولت ملتی ہے یہ میرے ان ساتھیوں کی وجہ سے ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ میری نااہلی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے، اس لیے مجھے معاف فرما دینا اللہ کے لیے، کیونکہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، نہ معلوم کس وقت آخری وقت آ جائے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ کے لیے درگزر فرما دینا، مجھے معاف کر دینا۔ میں آپ کی کما حقہ خدمت نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر والوں کو، آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے، اللہ آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرما دے۔ آپ جو اللہ کے گھر کو رونق بخشی ہے، اللہ آپ کے گھروں کو بارونق بنا دے، اللہ آپ کے دلوں کو بارونق بنا دے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ بہت سے رکے آئے ہیں جس میں اپنے بیماروں کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنی حاجات کے لیے ہر رکا پڑھ نہیں سکتا۔ اس بات پہ آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اجتماعی طور پہ اللہ کے حضور دعا کریں گے
ہمارے یہ دو بزرگ ایسے ہیں جس دن سے مسجد بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ اللہ کے بندے، ایک حاجی منیر وریہ صاحب ہیں، ایک عبد الرحیم گمن صاحب ہیں۔ یہ دو بزرگ ایسے ہیں جو پہلے دن سے آج تک 75 سے لے کر آج تک اللہ کے اس گھر کے نمازی ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ حاجی منیر صاحب کی بھابھی قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سب فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے رحیم و کریم رب، یہ جتنے بھی تیرے بندے اور تیری بندیاں تیرے گھر میں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ سب کی حسنات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے، اے اللہ یہ دین ہے تو ہم ہیں، اے اللہ یہ دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے، اے اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بغض ختم کر دے، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔